السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے نادانی کی سزا۔ انتہائی گرم موسم میں ایک شیر شکار کو نکلا۔ کئی گھنٹے ڈھونڈنے کے باوجود اسے کوئی شکار نظر نہیں آیا۔ چلچلاتی دھوپ اور تپتی ہوئی زمین پر چلنے سے وہ جلد ہی تھک گیا اور ایک گھنے سایہ دار درخت کے نیچے آرام کرنے لیٹ گیا۔ درخت کی جڑ میں چوہوں کا بل تھا۔ ابھی اسے سوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ کچھ شرارتی چوہے بل سے باہر نکلے اور اس کی پیٹھ پر چڑھ کر اچھلنے کودنے لگے، جس سے شیر کی آنکھ کھل گئی۔ چوہوں کی اس حرکت پر شیر غصے سے گھرایا، جس سے خوف زدہ ہو کر سارے چوہے بھاگ گئے، مگر ان میں سے ایک چوہا پیچھے رہ گیا، جسے شیر نے لپک کر اپنے پنجے میں دبوچ لیا۔ ابھی وہ اسے غصے سے مارنے ہی والا تھا کہ چوہے نے گڑ گڑا کر کہا، اے جنگل کے بادشاہ، مجھ غریب پر رحم کیجیے۔ مجھ جیسے چھوٹے اور کمزور کو مارنے سے آپ کی خاندانی شرافت پر آنچ آئے گی اور سارے جنگل میں بدنامی الگ ہوگی کہ جنگل کے بادشاہ شیر نے ایک چوہے کو مار دیا۔ میری جان بخش دیں، ہو سکتا ہے کسی موقع پر میں آپ کے کام آ سکوں۔ یہ بات سن کر شیر نے اس پر ترس کھایا اور ڈرتے کانپتے چوہے کو آزاد کر دیا۔ کچھ دن بعد بھائی شیر شکار کے لیے جنگل میں نکلا۔ شکار کی تلاش میں پھرتے ہوئے وہ شکاریوں کے لگائے ہوئے جال میں پھنس گیا۔ اس نے اس مصیبت سے نکلنے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے، لیکن نہ نکل سکا۔ آخر پریشانی کے عالم میں وہ زور سے دوڑا۔ وہاں قریب سے وہی چوہا گزر رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی شیر کے دوڑنے کی آواز سنی، وہ تیزی سے جال کے پاس آیا۔ چوہے نے دیکھا کہ وہی شیر ہے جس نے اس کی جان بخشی تھی۔ وہ شیر کے پاس گیا اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ نے اس دن میری جان بخشی تھی، آپ فکر مت کریں، میں جال سے نکلنے میں آپ کی مدد کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے تیز دانتوں سے جال کترنے لگا اور ذرا سی دیر میں اسے کاٹ کر شیر کو آزاد کرا دیا۔ جب شیر آزاد ہوا تو اس نے سوچا کہ وہ بھی چوہے کے احسان کے بدلے اسے کوئی بڑا انعام دے۔ یہ سوچ کر اس نے چوہے سے کہا، اے دوست، تو نے مجھ پر احسان کیا ہے، اس کے بدلے جو تو مجھ سے مانگے گا میں دوں گا۔ بول کیا مانگتا ہے؟ چوہا یہ سن کر خوشی کے مارے بھولا نہ سمایا اور بھول گیا کہ وہ اپنے لیے کیا مانگے اور کون سی ایسی چیز مانگے کہ شیر اسے دے بھی سکے۔ اپنی حیثیت بھول کر اس نے جلدی سے کہا، بادشاہ سلامت، اپنی شہزادی کی شادی مجھ سے کر دیجیے۔ شیر یہ سن کر حیران رہ گیا، لیکن کیونکہ وہ زبان دے چکا تھا، وہ اپنے قول سے پھرنا بادشاہوں کی شان کے خلاف ہوتا ہے، پھر اس لیے اس نے چوہے کی بات مان لی اور رشتہ قبول کر لیا۔ شادی کے دن نوجوان شہزادی بن ٹھن کر نکلی اور جھومتی جھومتی اٹکلیاں کرتی ہوئی اپنی دھن میں چلنے لگی۔ دولہا چوہا اس کے استقبال کے لیے سامنے کھڑا تھا، جسے شہزادی نے نہیں دیکھا تھا۔ بے خیالی میں اس کا پاؤں چوہے پر پڑ گیا اور وہ بیچارہ بغیر کوئی آواز نکالے اس کے پیروں تلے کچل کر وہیں ڈھیر ہو گیا۔ شکریہ۔